اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. تمہید ہی کیسی ہے؟ یہ دین کے لیے آپ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، سارے دین کا فلسفہ اس آیت میں آ گیا کہ پہلے دیکھو کہ اس کائنات میں امر واقعی کیا ہے، یہ جہان کس کا ہے، کیسے چل رہا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ کون سا رویہ درست ہے اور غلط. آپ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ریل گاڑی کھڑی ہے یا چل رہی ہے. اگر ہے چل رہی، آپ نے بیوقوفی سمجھ لیا کھڑی ہے اور باہر پاؤں رکھ دیا نیچے، ہڈیاں چور ہو جائیں گی. وہ چل رہی تھی، آپ نے حماقت سے اس کو کھڑی سمجھ لیا. کائنات کو پہلے سمجھو کہ جہان ہے کیا، پھر پتا چلے گا کہ اس میں مجھے کیا بند کر رہنا چاہیے، کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر. کہیں تو اللہ تعالیٰ نے سبح فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر شے نے اللہ کی تسبیح کی. یہاں جو مظاہرے کا سکا کی نہیں، ہر وقت کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جس جہان میں تم رہ رہے ہو نا، پہچانو کہ یہاں کیا بزم ہے اور کیا محفل ہے، سارے مل کر کیا گا رہے ہیں. تم کوئی الگ راگ تو نہیں گا رہے، باقی ساری جو ہے مجلس وہ اور گا رہی ہے اور تم اور ہی کہہ رہے ہو. دیکھو کہ تمہارے جو کچھ آسمان میں جو زمین میں ہے، کوئی ان میں اللہ کا نافرمان ہے؟ اگر ساری بزم جو ہے وہ ایک راگ گا رہی ہے اور تم کچھ اور ہی نغمہ شروع کر دو تو نہیں، یہ بات غلط ہوگی. تم نے اپنے آپ کو اس میں فٹ نہیں کیا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں کی ہر شے، زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر لمحہ، ہر گھڑی، ایک منٹ کے لیے اللہ کی تسبیح سے غافل نہیں. اب اللہ کی تسبیح دو طرح کر رہی ہے. آسمان، زمین، یہ سپیکر، میری زبان، کتاب، جو میز ہے، اللہ فرماتا ہے ہر شے ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ایک تسبیح جو ہے وہ حالی ہے کہ جس شے پر غور کریں، جس شے کو لیبارٹری میں لے جا کر اس کا تجزیہ کریں، ہر شے میں پتہ چلے گا کہ اللہ احسن کل خلق کل شے. اس کے بنانے والے نے کہیں خطا نہیں کی، کہیں غلطی نہیں. جو شے بنائی اعلیٰ سے اعلیٰ، یعنی ہر چیز جو ہے نا اپنی بناوٹ کے لحاظ سے، اپنے کام کے لحاظ سے، جو اس میں خصوصیات ہیں اور جو انسانی زندگی کے لیے اس میں فائدہ ہے. ذرہ ذرہ پکار رہا ہے کہ یہاں پتھر بھی جو ہے تجھے کوئی بیماری لگے گی اس کا علاج، یہ بیمار ہوگا یہ رگڑ کر اس کو دے دو. یعنی ہر چیز زبان حال سے دعائی دے رہی ہے کہ یہاں کوئی چیز فضول پیدا نہیں. ہر شے جو ہے کارآمد ہے، نفع بخش ہے، انسانی زندگی کے لیے مفید ہے. وہ بتا رہی ہے کہ میرے بنانا والا جو ہے اس نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ بے عیب اور پاک ہے. جس کو کہتے ہیں ہر گیا ہے کیا زمین رویڈ وحدہ لا شریک لہ. ہر پتی جو زمین سے سر نکال کے پودا جب وہ نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا تھا کہ وحدہ لا شریک لہ، ایک ہی ہے بنانے والا اور اس کے بنانے میں کوئی خطا نہیں، کہیں غلطی نہیں کرتا، بالکل ہر چیز ٹھیک بنا رہا اور فائدے کے لیے بنا رہا. تو زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کی، اپنے خالق کا بے عیب ہونا، پاک ہونا. حتیٰ کہ جن چیزوں کے بارے میں اب بھی ہم اپنے علم کی کوتاہی سے کہتے ہیں نا کہ یہ تو بیکار ہی معلوم ہوتی، نہیں، جو علم ترقی کر رہا لوگ خود ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری حماقت تھی جو ہم کہتے ہیں فضول ہے. فضول نہیں، اس کا بھی ایک رول ہے. یہ بالکل کارآمد سے اللہ نے پیدا کی. فرمایا زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اس کا بے عیب ہونا بیان کر رہی ہے. اور دوسری تسبیح ہے امری، کیونکہ سب الفرض. مولانا حمید بن فرائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب گھوڑا اپنی ٹانگیں پھیلا کر پورا زور لگا کر دوڑے نا اس کو سب الفرض کہتے ہیں. اور ہم پانی میں تیرے ایسے بازو پھیلا کر زور لگا تو تسبیح کیا؟ اب پہلی تسبیح مولانا محمد عزیز قانی فرماتے ہیں تسبیح ہے کہ اللہ کے حکم کو ماننے میں تیز دوڑ، کوئی شے مخالفت نہیں کر رہی ہے. جس کام میں اس کو لگایا، سورج دوڑ رہا ہے، چاند آ رہا ہے، اوپر جاتا ہے، پھر گھٹتا جاتا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، پودے اگ رہے ہیں، کوئی چیز نافرمانی نہیں کر رہی، سرگرمی سے حکم مان رہی ہے. اس لیے فرمایا جس جہان میں تو رہ رہا ہے مجھے نظر نہیں آتا، یہاں ذرہ ذرہ اس کا حکم مان رہا ہے، تو دوسری راہ چلتا ہے، جہان ادھر کو جا رہا تو اس کے خلاف جانا چاہتا. اگر ایسا کرے گا تو یہ تیری روش ایسی ہوگی کہ چلتی گاڑی میں سے باہر چھلانگ لگائے گا، تباہ ہو جائے گا. ایسے معاشرے فساد کا شکار ہو جائیں گے، ایسے مرد جو ہیں وہ برباد. فساد کو کسی کو خرابی کو، بگاڑ کو، جیسے جس میں انسانی میں بگاڑا مرض، معاشرہ اور فرد جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا اس میں بھی فساد آتا ہے، خرابیاں آ جاتی ہیں، کرپشن آ جاتی ہے، بربادی ہو جاتی ہے. کردا وہ کم جڑا وہ خود چاہتا، ساری دنیا دباؤ پائے نا، دبا نہیں کوئی پا سکتا. جدوں تھی سمجھا نا اے بزرگاں دیاں دعاواں سب ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو دعا کرانی ٹھیک ہے، مگر جدوں ذہن تے نا بھی اللہ نے مننی پینی ہے تو دین ہی مان گیا.
تسی کافر ہو گئے، اسلام چ نکلے، دعا کی قبول نہیں، تہاڈا اسلام ہی ختم ہے۔ اللہ بھی کسی دے متھے چاہتا، وہ بزرگ دی دعا بھی تدے قبول ہونی جو دی مرضی ہوئی، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ وہ کم کرتا جڑا خود کرنا چاہتا، دبا نہیں کوئی پا سکتا، بلکہ یقین جانو اور میرے تو اگے سنو تو دعا نکلتی چاہتا جدو چاہتا بے دعا میرے کو کرے، ورنہ بزرگی زبان بھی نہیں ہلن دیتا۔ اس تو پہل کدھروں ہوندی ہے؟ اللہ کی طرف۔ یہ نہ کہو کہ نے دعا کی ہے تے گل ہوئی، یہ کہو کہ اللہ نے چاہیا تے نے دعا کی، انج فکرہ بدو موحد رہو گے اللہ دی توبہ، ورنہ کافر ہو جاؤ گے کہ بندیاں نے کیتا تے اللہ نے پھر کرنا پیا، توبہ توبہ توبہ، کچھ سب کچھ پیر تے تقدیم اسے درباروں۔ میں بول بھی رہا تو انہیں چاہیا کہ انہوں تندرستی دیا، ممبر تے بہن دی توفیق دیا، پہلو دی طرفوں پیدا ہون تو پہلا ہی انہیں سارے بارے سوچے فیصلے کیتے۔ اس تو بالکل ہوں تو حیران ہوئے کہ یہ جڑا کہ فلاں نے کیتا تو اللہ نے کیتا، انہیں نہ کہو اللہ نے چاہیا۔ تو دعا بڑی پیاری سی، الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء، سب تعریفاں اس اللہ دیاں جڑا وہ کم کردا جڑا خود چاہتا، اور کوئی دباؤ نہیں، نہ کہ مجبور کرنا کردا، ولا یفعل ما یشاء وغیرہ۔ یہ ترجمہ کرتا مولانا نے کہ دوسرے جو کچھ کرنا چاہتے وہ کر نہیں سکتے، اللہ جو چاہتا وہ کر لینا، دوسرے جو کوئی کرنا بھی چاہتے وہ نہیں کر سکتے۔ نہیں وہ گل اپنی جگہ اتنے یہی گل کہ اللہ تعالیٰ وہ کام کرتا جڑا خود کرنا چاہتا، ولا یفعل ما یشاء وغیرہ۔ یہ دوجے ہزار چاہتے رہنا پہ اللہ چاہے تو کرے، مگر اللہ کی مرضی نہ ہو جو نہیں کرنا انہیں۔ اتنے دوجیاں دے کرنا کرنے کی گل نہیں سی، تعریف ہے اس اللہ کی جو وہ کام کرتا جو خود چاہتا، اور نہیں کرتا وہ کام جو دوسرے چاہتے۔ دوجے ہزار چاہن اللہ کی اپنی مرضی نہیں کدی بھی نہیں ہونا۔ اللہ کا صاف جواب ہے، تسی کون سے دخل دینا۔ اس تو قرآن پاک کنے واقعات ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، بندیاں دی وہ نہ سنے تو کنے نہیں کن سننی ہے، مگر جدو نہیں سننی ہوں جواب ہی ملتا۔ کیسا دردناک منظر ہے سورہ ہود جن، نوح علیہ السلام بیڑی سوار ہو گئے، طوفان آ گیا، لپھاں جلالہ اندر پہاڑاں جڑیاں لہراں آ گئیں۔ پیغمبر نے دیکھا کہ بیٹا غرق ہون لگا، دل کا ٹکڑا سی، اسے اللہ پاک آخیا ان نبنی من اہلی، میرا پتر ہے، میں وعدہ کل حق، تیرے وعدے سچے ہے، تو احکم الحاکمین ہے، رحم کر۔ اللہ تعالیٰ نے صاف آخیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تینوں ہدایت کرنا کہ جاہلاں جو نہ ہو، تو رشتہ داریاں ویندا پھرنا، میرے قانون سے رشتہ داری کوئی گل ہے؟ تیرے پتر دے کام نہیں چنگے۔ نوح علیہ السلام نے اسے بھی آخیا، الفاظ ہے قرآن پاک دے کہ اللہ اگر تو مینوں یہ معاف نہ کرے تو میں تو تباہ ہو جاؤں، میرا قصور معاف کر دے، میں کیوں دخل دے بیٹھا۔ اس تو ترجمہ اس دعا دا ہے الحمدللہ الذی یفعل ما یشاء، شکر ہے اس اللہ دا، تعریف اس اللہ دی جڑا کردا جو خود چاہتا، ولا یفعل ما یشاء غیرہ، دوجے ہزار چاہتے رہن مگر وہ ارادہ نہ نہیں ہو کام۔ اس تو اللہ تعالیٰ فرماؤں دے نیک بندے کہندے کہ کہڑے خدا نو تو مننا جڑا انڈر پریشر ہے، وہ بھی دبا لینا، تو کوئی شرم کر، یہ اگر دعا کر دے تو کرواؤں ہے، انج نہ کہہ کے نہ دعا کی رب نو کرنا پیا، الٹ کے کیا کر کہ جے رب دی مرضی ہوئے نہ منن دی تو دعا کٹوا دینا، جے نہیں تو پاویں نبی والی بھی کر دینا، ولا یفعل ما یشاء غیرہ، دوسرے ہزار چاہن وہ کام نہیں وہ کر، جڑا آپ کرنا چاہتا وہی کردا، یہ اللہ دی خدائی ہے، اور یہ بڑا وڈا مرتبہ، سب محتاج ہے وہ کسے دا محتاج۔ اس تو قرآن پاک اللہ سمجھ کیا سورہ اخلاص ایسے تو کیا کہ ہر روگ نو کٹ دینی ہے، شرک نو ختم کر دی، سمجھ صرف اللہ نو کیا، کسے نو عربی زبان سمجھ نہیں کیا، اللہ ہی سمجھ ہے۔ سمجھ کون ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سارا جہان فنا ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے پہلے پچھلے جین انسان سارے تو وڈے پرہیزگار ورگے بن جان، ولی بن جان سارے، کوئی گناہ گار نہ رہے، کہ اللہ دی بادشاہی مچھر دے پر برابر وعدہ نہیں ہوگا، اور یہ سارے دے سارے شیطان ہی بن جانا، کہ اللہ دی حکومت ایک مچھر دے پر برابر کمی نہیں ہوگی، وہ راج اپنے زور سے قائم، وہ پتلیاں نچا رہا، اگر تھوڑی بہت مہلت مل رہی، کوئی کنجر بدماشیاں کہتا پچھو یہ دور انہیں کھلی کی ہے، ورنہ کون ہو تو آکڑا کوئی نہیں، سارے وہ سامنے بے واسن، اللہ غالب اور حکمت والا، وہ سامنے کسی کا زور اور طاقت نہیں، وہ اپنا فضل و کرم ہے۔ تو اللہ وہ سمجھو پاک وجود ہے، جدی شان ہے کہ جو وہ چاہتا ہو کے رہتا، جو نہیں چاہتا۔ یہ خود مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تھان لکھا، بڑی سونی گل کی کہ اگر اللہ کی مرضی نہ ہوئے تو سارے نبی ولی فرشتے چاہن بھی آ ذرہ اے ریت کا ایک دانہ اتوں دوسری جگہ ذرا ہو جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، مشیت باری ہوگی، اللہ چاہو گا تو ہونا، مگر اس گل سے رہندے نہیں پھر لوگ پھسل جاندے ہیں،
دعاواں کرو، منو، ترلے کرو، نیکاں کو بھی دعاواں کرو، مگر کوئی نہ کہو اللہ نے مجبور ہو جانا، ہونا ہوا جڑا رب نے چاہنا۔ تے رب نے وہی چاہنا جی وہ دعا حضرت ابن مسعود دی سنی، عدل فی قضاؤک، میرے بارے جو فیصلہ ہونا نا، پاویں دکھ دا سکھ دا، مینوں یقین ہے بھی سپریم کورٹ تو غلط نہیں ہونا، ٹھیک ہی ہونا۔ بندہ کمزور ہے، بس اس تو غم ادوں نیڑے آਉਂਦਾ جدوں بندہ غلط سمجھ لیندہ تے کیوں کم نہیں گا، تو خدا سی جو چاہے فعال لما یرید، اللہ دی شان ہے کہ جو ارادہ کردا وہ کر لیندا، وہ ارادے وچ رکاوٹ نہیں ہوندی۔ اور اتنے یہ مسئلہ حل ہوتا جا کئی باری لوگ پوچھتے بھی کون فیکون آتا، وہ دن آتا اللہ نے انہیں دن دنیا بنائی، بھائی کون پاگل آتا بھی کون فیکون کا مطلب ہے ایک پھونک مار چھوڑ دینا، یہ پھٹافٹ والا مانا تھی آپ بنایا، یہ وہ کوئی مانا نہیں، سارے پڑھے لکھو سمجھو کون فیکون کا کوئی بھی ترجمہ نہیں کہ فوراً ہوگا، فوراً کی اتنے کوئی گل نہیں، جہاں فوراً چاہے گا وہ فوراً ہوگا، جہاں 6 مہینے چاہے گا 6 مہینے بچہ بنوں گا، جی اس 10 سالوں چاہ کے آمدنی کا رقم پھل لگنا 10 چاہے گا۔ کون فیکون کا صرف اینا مانا کہ وہ اپنے کام کرن میٹیریل کا محتاج نہیں، کہ سب سامان ہوئے تو کام بننا، جب سارے پلے مشیناں نہیں ہوں کریے کی کریے یار، کارخانہ کہے نہ چلائیے، اس طرح نہیں، انہوں اپنا ارادہ پورا کرن کسی سامان کی لوڑ نہیں، اور دوجا وہ ارادے یہ نہیں کہ رکاوٹ ہو جائے، وہ کوئی کام کرنا چاہے تو نہ ہوئے نہیں، انہیں کہنا ہو جا ہو کے رہنا، باقی وہ کنی مدت ہے انہیں اپنے علم حکمت نہ فیصلہ کرنا، کوئی لاکھ سال سمجھنا کہ انہیں چلنا چاہیے، کوئی 10 سال چنا چاہے، یہ مدت نہ تعلق صرف یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی ہو تے نہ ہوئے، کوئی روک دے کوئی روڑا اٹکا دے، اتنا نہیں ہونی گل ہے، جو انہیں چاہنا ہو کے رہنا، وہ ترجمہ صرف اینا، باقی مدت ہونا چاہیے کہ فوراً ہونا چاہیے، فیصلے اپنی دانائی اور حکمت نہ کرتا، جہی شے فوراً چاہیے فوراً ہوں، جہی مدت چاہیے مدت جا کے ہوں، مگر یہ نہیں ہوں کہ بچے رہ جائے کام، کئی سکیماں اسی شروع کرنے نہیں سرے چڑھ دیا، اتنا کا نہیں ہوں، جس کام کا ارادہ کرتا وہ نہ سامان کی لوڑ ہے، انہیں حکم ہی دے دینا کھو جا تے ہو کے رہنی ہے، کنی مچ ہوں نہ ہوں یہ سچ نہیں، یہ ہور تھاں پتہ لگنا، اس تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے کوئی مزاحم نہیں ہو سکتی، روڑا نہیں رکھ سکتا اور کوئی روک نہیں سکتا، جو کرنا کر کے رہنا۔ رب جبار قہار سنی دا خوف بلا اسباب، یہ محمد بخش آدھے اللہ تعالیٰ بڑی شانہ دا مالک ہے، ڈاڈا اس تو ڈرنا ہی چاہیے، وہ ہے ستار غفار قدیمی رحم امید جناب، ایک پاسے رحم کرنے والا بڑا آس رکھ رحم ہو جاؤ گا، تو دوجے پاسے ڈرنا ہوئی فنڈ سے آ گیا تیری حمایت لی کوئی نہیں ہونا۔ میرے دوست عبدالعزیز بیٹھے انہیں آیتاں بھی لکھ کے دیتی ہیں کہ قرآن میں جو لکھ دیں سوال 3 صفحے لمبے لکھے کہ قرآن پاک جو مسلمان ہون یہودی ہون صابئی ہون یا نصارہ ہون جڑا بھی ایمان لائے اتوں بھی لوگوں مغالطہ لگ گیا، اگر انہوں نے نال لکھیاں آیتاں کہ دوجے تھان آتا جڑا نبی پاک نو نہ منے قرآن نو نہ منے وہ دوشی ہے، انہاں آیتاں لکھیا جڑا عیسائی ہوئے یہودی ہوئے مسلمان ہوئے صابئی ہوئے اللہ اور آخرت نو منے اور نیک کام کرے وہ سارے جنت۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن شریف نو ٹکراؤنا نہیں چاہیے، مسئلہ وہی ہے کہ ساری چیزوں منے تو سارے حکم اللہ رسول کے منے انہیں جنت جانا۔ ان مسلمانوں کا مغالطہ کرتا، اس تو جی بعد ذکر کیا، پہلے جڑے اسی نام دے کلمہ گونے کلمہ پڑھ لیا مسلمانوں چ آ گیا سمجھ لیا نیکی نکی کی لوڑ نہیں، یہ ٹھپا ہی کافی ہے۔ پہلا سان نہیں پڑھیا کہ پاوے نبی کا کلمہ پڑھیا ہوئے میرے رسول کا، پاوے موسیٰ دے ہون تے پاوے عیسیٰ دے پاوے داؤد علیہ السلام دے، میں بھائی یہ نام نہیں دیکھنا کہ لیبل کی ہے، جہدے پلے بھی اللہ اور آخرت تے ایمان ہویا تو نیک عمل انہوں دا اپنے اپنے زمانے سارے، مگر سانوں پہلا آخیا ان الذین آمنوا، میرا اینا کہتا بھی ایمان ہے انہاں نال گزارا نہیں ہونا، میں عمل ویکھنے اس تو پہلیاں امتاں ہو پاویں یہ ہو، جہدے پلے عمل نہ ہوئے وہ کوئی توقع نہ رکھے، لیسا بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، نہ مسلمانوں تہاڈی مرضی نہ فیصلے ہونے ہیں نہ یہودیاں عیسائیاں دا شوق پورا ہونا، جس برائی کی تو وہ بدلا انہیں لازم ملنا۔ اور یہ میرے بھائی نے سوال کیا شفاعت نے لوگوں نے بہت گمراہ کیا، لوگوں نے کولوں گل بنا لی اللہ نو فیصلے ہی نہیں کرن دینے، جے کر بھی دیتے تو اتوں چھڑا رہے بندے، یہو جی شفاعت رب گواج میں اس ممبر سے آنا کسی دین سے نہیں آؤ، جنتی جنت جان گے دوزخی دوزخ جان گے، کوئی نبی ولی خدا دے فیصلے دخل نہیں دے گا، کسی اتوں نہیں چھڑاؤنا، بعد ٹھیک ہے آس امید ہے بے جے ایمان ہویا کوئی رب تو ڈرتے ہوئے کچھ چنگے کام کیتے، چلو کوئی برائیاں بھی ہو گئی، باغی نہیں خدا دے تیناں قسطاں چ نکل گئی دوزخ چوں نکل گئی، یہ نہیں کہ اتنے اللہ تعالیٰ دے ہاتھ بن دین گے فیصلہ نہیں کرنا نا، پھر یہ لکھنا پڑھنا فرشتیاں کا کدے لیا امال کدے لی تر رہے تھے گواہیاں کدے، جھوٹ نہ بولو، کدے امام ابن قیم رحمۃ اللہ سارا جہان دیا کتاباں پھوڑ لیاں
کتے میں نے سفارش نہیں لبھی جو تھے نبی ولی سفارش کر کے چھڑا کے لے جان گے تھاؤں تھائیں جان گے لوگ مگر تین قسطیں ایسی ہیں جنہیں اللہ بنا دے کنی اللہ جانتا ہونی لکھاں سال ہونے کہ کروڑاں ہونے پھر نبی علیہ السلام اور نیک لوگ جڑے وہ یاد کریں گے بھی ساڈے نال دے ہوندے سی یار نمازاں پڑھتے سی وہ کتنے چلے گئے اللہ دے دربار جا کے سجدے پہن گے پھر اللہ اجازت دے گا کہ چلو آ بندے وہی حد والی حد سارے نہیں حد دسی جاؤ کہنا انہاں دی جیل مک گئی ہے جا کے لائے تین واریاں پھر نہیں دیر بعد تے چوتھی واری اللہ کو تہاڈا کام گیا مک ہن ارحم الراحمین دا اپنا کام ہے جنہاں دا ایمان سی توحید تے انہوں نے میں ہن کڈوں گا تو دوزخ میں لوگ نکلیں گے اے جڑا فیصلے کی مداخلت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے انصاف نہ کرنے دیتا جائے یہ سارے دین کی جڑ بڑھنے والی گل ہے اسے تو کئی نڈر ہو کے بیٹھے بسی کلمہ تے پڑھیا نہ کلمے شلمے دی اللہ نے پہلا کہ دوجیاں دا نام بعد چ لوں گا یہودیاں عیسائی تہاڈا پہلا لینا کہ تسی نبی نوں انہاں نے من لیا بے فکر نہ رہو ایمان چاہیے پلے اور نیک عمل چاہیے ورنہ میں تو پیغمبراں دا لحاظ نہیں کیتا انہاں دے باپ اور بیٹے جہنم بھیج دے تسی کس باغ دی مولی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد علیہ وسلم اجمعین عالم دے بارے بزرگاں نے لکھا بھی وہ گناہ ہو گیا مگر وہ پھر جنگلاں نوں چلا گیا اتنے دیوانہ اور پاگل ہو کے پھرے لوگاں نال میل جول چھوڑو کسی نیک آدمی نوں پتہ لگا تو انہیں انہوں پیغام بھیجا بھی وہ گناہ تیرا ایڈا وڈا کوئی نہیں سی جڑا تو خدا دی رحمت تو بیان سنائے اس تو بڑا گناہ تینوں کس آکھیا تو خدا دی رحمت تو نا امید ہو لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ تو اپنی کتاب سے اعلان کر چکا کہ میری رحمت تو نا امید نہ ہو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا تواڈے کنے بھی ہون گے میں بخش دوں گا میرا کی نقصان کیتا تسی اپنا آپ تباہ کیتا سی آ گیا سیدھے رستے معافی اس طرح نماز جنازہ ہوئی پھر دفن کا مرحلہ آ گیا اتنے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جڑے اپنے ہاتھوں سے لین اور انہوں اتارن اس لیے لوگ پڑھ بدقسمتی علم نہ ہون پر بے موقع کام کر دے کلمہ شہادت بھائی کلمہ شہادت بڑا موقع ساری زندگی پڑھو کون ڈاکٹر تھا میت نو لے اتار دیں کلمہ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ کول کھڑے بھی یہ کہو اور جڑے اتار رہے ہو تو بالکل جنہوں نے ہاتھوں سے لے آؤ کہنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اے اللہ تیرے پاک نام دی برکت نال اسی نوں لے چ رکھ رہا تیرا نام آسرا ہے جڑی اور ساری یہ گواہی ہے تیرے رسول دے طریقے کریا یہ ملت اسلام تے دی موت ہوئی ہے یہ شہادت جو سے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ ہر ایک کام جڑا ساری امت دے نزدیک کوئی ہے مگر عمل نہیں اتنے کہ میت نوں سیدھا جڑا لٹاؤنے اسی تے منہ وٹ دینا یہ نہ شیعہ چ ہے نہ حدیثاں چ ہے نہ بریلویاں تے کتے ہر مسلک دے خلاف ہے کہ تسی سیدھا پاتا رو دا منہ وٹ دے یہ قبلہ رخ کرنے بالکل پاسے پرنے جلے سون دے وقت سننا نا کہ آدمی سویں سجا پاسا تھلے آوے کھبا اتنے ہوئے کعبے نوں رخ ہوئے بعد جی مرضی پھر نیندی حالت بدلتا رہے بالکل اس طرح میت نوں لٹاؤنا یوزا والا جمبے رحمہ کہ سجا پاسا ہوتا جب تھلے آ جائے پچھلی دیوار نہ دی کنڈ لگاتی جائے ستے بندے کی طرح کعبہ شریف اے پلے بنو کسی مسلک دا اختلاف نہیں مگر عمل نہیں کوئی بھی کرتا کعبہ رخ نوں کرو اور نال پھر اس موقع سے دعا پڑھو اللہم دافع الارض عن ذنبها اللہ جڑا رسول اللہ نے فرمایا کہ زمین دباؤنا شروع کر دیں زمین یہ نہیں کہ وہ اگے ہو جاتی ہے زمین دباؤنا ہے پہ وہ کٹنی ہوتی ہے وہ انجی ہے جی آدمی کنی بھی خوشی کے اندر ہوئے تو انہوں معلوم دا میری دنیا فراخ ہے اور تنگ ہوئے تو انہوں کھلے کمرے رکھو وہ ذہن کٹن محسوس ہوتی ہے اللہ دافع الارض عن ذنبها یہ پہلوں تو زمین دور رکھیں اللہم دافع الارض عن ذنبها وسعد لک روحا اور اب یہ روح اپنی طرف آسمانوں تے چڑھنا نصیب کریں کیونکہ حدیث پاک اللہ کے رسول نے فرمایا بھی معاملہ جڑا مرن تو پہلا ہی کھل جاتا مرن تو بعد تے کی ہونا مرن دے وقت بندے نے پتہ لگنا میرا اثر کی ہونا فرشتے مختلف حیاتاں چاہتے شکلاں ہی جدیاں ہوندیاں نیک آدمی بھی آؤندے چمکدے چہرے مسکراؤندے متھے جنت دا رومال خوشبوؤں دا پریا سنگاؤندے رب دا سلام دیندے رہندے چل اپنے رب دی طرف وہ تیرے تے خوش ہے تو تے خوش ہے مگر وہ پھر لوگوں نہیں دس سکتا آخر وقت اور وہ ویکھدا کہ انچارج جڑا انسپیکٹر اگے آਉਂدا باقی فرشتے گار پیچھے بہ جاندی ہے اتنے ہوں جتنے تک وہ نظر نہ آتی باقی اتنے فرشتے ٹیم بیٹھی ہے ایک آؤں جڑا پھر سلام کہندا وہ روح قبض کرتا اس رومال چ لپیٹتا پھر دوجے اگے بڑھتے اس کو وصول کر رہی برا بدبودار رومال ڈراؤنیاں شکلاں جو پولیس چھاپا مار دی گرفتار کرنی اتنے اندازہ ہونا میرا حال کوئی نہیں آخری منظر ہی جڑا وہ لینا ڈراؤنا ہوں یا خشک ہوں بہت ہو گیا مڑ کے پھر رسول اللہ فرماؤں ہو نیک آدمی روح نو آسمانوں لے کے فرشتے چل دے
پہلے آسمان تے جاندے دروازہ کھلواؤندے پھر لجے دسیا جاتا بھی نیک آدمی ضرور ہے اور جتوں جتوں دی گزردا فرمایا اینی خوشبو ہوندی ہے ساری مخلوق پھر آندی ہے مرحبا اسی پاک روح دے خوش آمدید یار تیرے آنا خوشبوئیں بہ گئیاں 7 آسمان پار کردے پھر اللہ تعالیٰ دی بارگاہ لے جاندے تے حکم ہوندا بھی پیشی ہو گئی علی انتظاری کارڈ جمع کرا دو اس دفتر تے واپس زمین تے لے جاؤ اتھے پیدا کیتا دوبارہ اتھے انہوں زندہ کرنا اور برے دی انہوں چڑھنا نصیب نہیں ہوتا وہ جیسے آسمانہ دے دروازے کھلونا چاہتے جواب ملتا بھی نہیں انہوں دفع کرو تھلے زمین تے سٹو اس قابل نہیں یہ خدا دی عدالت نے کام کرا کیتا کہ اللہ تعالیٰ دے پیش ہوئے اس تو پھر اس دعا چاہتا اللہ مجا پھر اللہ رمبایا کہ زمین اللہ تعالیٰ دے پہلوں تو دور رکھی وہ سائے دے لے کر روحا اور یہ روح نو تیری طرف چڑھنا نصیب ہوئے باقی بارگاہ خدا بندی جاوے وَنَوِّرْ لَهُ فِيهَا اور اس قبر چی اللہ تعالیٰ اس لیے روشنی اور نور پیدا کرے کیسی پاک دعاواں جڑی اللہ دے پیغمبر نے سکھائیاں کوئی احسان کرن کمی چھڈی امت تے اتنا احسان کی ہر موقع تے ہر شخص کہا کہ گئے اللہم جعل الارض ذنبها سعد لا کروا ولقیا من رضوانا اور تیری طرفوں انہیں رضا ہی نصیب ہوئے جاوید تو آنکھیں ہاں میرے بندے میں تیرے سے خوش ہوں تو میرے سے خوش ہو جا دفن ہو گیا پھر نبی علیہ السلام فرماؤں دے جیسے دفن ہو چکی اس سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماؤں دے حضور نے فرمایا استغفروا لأخیکم وصلوا له التثبیت بخشش منگو اپنے پرا لی اور اللہ تعالیٰ کے سوال کرو کہ اللہ انہوں ہم ثابت قدم رکھے جب ویزا ویخ دے یا سمجھو کاغذات دیں دے سراتے اسی طرح ان خدا دے فرشتے چیک کر رہے تھے کاغذ انہوں نے اتنا حساب کتاب شروع کر رہا تو آڈا ان کام میں منگو دعا لگے کہ اللہ انہوں ثابت قدم رکھیں صحیح جواب دے سکے اور اتنے رحم ہوئے تینی سوال اللہ دے رسول نے فرمایا پوچھ دے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیڑا تھی تو نبی کنوں مننا اس وقت پھر اگر وہ مومن ہے جواب دینا کہ میرا دین اسلام ہے رب میرا اللہ نبی محمد اور رسول خدا نے میں اللہ دا نبی مننا اور میں اس سے کئی باری تو اگے بھی شعر سنا چکا ہوں میرے باسی نہیں ہوں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے قبر جن جانا نا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے حضور دے چہرے دی محبت دا داغ سینے چ رکھ لیا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اپنے نال اس چراغ نو لیا چمکوں گا اللہ دے رسول دی محبت جڑی نا میرے تواڈی سفارش بنوں گی جدوں تینوں سوالاں دا جواب ملنا انہاں آخیا نام کا نامہ چل رہا بہ جا جنت دی طرفوں کھڑکی کھول جانی ہے خوشبو ہونی آخیا آرام نہ سو جا ہوں قیامت دے دن تینوں اٹھایا جاؤ تو ظلم دی طرح آرام کر تے بد نصیب مصیبت میں پھنس جاندا اور بعد رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا قبراں دی زیارت کریا کرو بہن آپ تذکرکم فی الدنیا و تذکر الآخرہ جدوں تسی جا کے ویندے نے وہی پیارا باپ ہے جڑا ساری عمر کھڑاوندا رہیا ہن لیٹیا اے بھائی ہے ماں ہے تزہدکم فی الدنیا دنیا لو منہ پھردا تذکر الآخرہ اگلی دنیا یاد آندی ہے اور